بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا وسيدنا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات بھیج محمد علیہ ایک اس سے بلند تر آواز میں صلوات پڑھ دیں محمد علیہ محمد پر. حضرات، جس سلسلہ بیان کو ہم نے شروع کیا ہے محمد بولے محمد صلو وہ سلسلہ فکر محمد بولے محمد صلو چلا نہیں چلو محمد بولے محمد محمد بولے محمد صلو کیا ہو گیا؟ اچھا خاصا چل رہا تھا. محمد بولے محمد صلو محمد بولے محمد صلو جس موضوع کا انتخاب ان چند شبوں کے لیے کیا گیا ہے وہ بہت ہی معیاری انتخاب ہے کہ جیسا میں نے کل آپ کے سامنے موضوع کا تعارف کرایا، یہ غم کائنات کا سب سے بڑا غم ہے.
آج میرے سامنے چھوٹے بچوں کی تعداد زیادہ ہے، سارے بزرگ ماشاءاللہ سے وہاں اور ادھر۔ یہ بھی صحیح ہے کہ ہم مجلس پڑھتے ہی نوجوان اور بچوں کے لیے ہیں، اس لیے کہ بڑے مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اور ایک سے ایک اعلیٰ درجے کے خطیب کو ان لوگوں نے سنا ہے۔ تو مجھ جیسے حقیر فقیر طالب علم کی گفتگو سننے کے لیے میرے بزرگ آ جاتے ہیں تو یہ میرے لیے سعادت ہے، میرے لیے شرف ہے۔ میں اکثر مجلس نوجوانوں کے لیے، چھوٹے بھائیوں اور بڑے بھائیوں کے لیے پڑھتا ہوں۔ دل لگاتے رہیے ٹھنڈے دل سے۔ تقی بھائی آپ تھوڑا سا آگے آ جائیے، آ جائیے۔ آج مجھے نحوی صرفی دلیلیں بھی دینی ہے، مولانا حضرات تو ہیں، آپ بھی سامنے آ جائیے۔ ایک سلوات پڑھیں گے محمد والے محمد پر۔ آیت اللہ زنجانی شبستان امام خمینی میں نماز پڑھاتے ہیں، نماز مغربین۔ علماء اکرام تشریف فرما فرمائے، مولانا قدر صاحب قبلہ اور مولانا ذاکر حسین صاحب قبلہ، اور ماشاءاللہ علمی اور ادبی مجمع میرے سامنے ہے۔ شبستان امام خمینی جو لوگ زیارت کے لیے گئے ہیں ایران، تو جہاں معصومہ کی زری ہے، معصومہ قم کی زری ہے، اس کے بالکل اس ہاتھ پر ایک بہت بڑا ہال ہے جس میں طلاب درس پڑھتے بھی ہیں، نماز بھی اس میں ادا ہوتی ہے۔ تو آیت اللہ زنجانی نے ایک مرتبہ ایک جملہ کا، لیکن میں ایک بات کو روک کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، میں کل سے کہنا چاہتا ہوں، میرے ذہن سے نکل جاتی ہے، کہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ مجلس لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہی ہے، اس سے چلنے دیجئے، مگر یہ مجلسیں ہماری یوٹیوب پہ نہیں جانی چاہیے۔ میں آپ سے آگے ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں کہ ایک حرف بھی اس مجلس کا یوٹیوب پہ نہ جائے، اور جو حضرات مجلس کی ریکارڈنگ موبائل کے ذریعے کر رہے ہیں، برائے مہربانی وہ ریکارڈنگ کو بند کر دیں، اور میرے کہنے کے باوجود بھی کوئی مجلس ریکارڈ کرتا ہے تو اس کو ریکارڈ کرنا اور لے جا کے کہیں اور پڑھ دینا یا کسی کو دے کے پڑھوا دینا حرام ہے قطعاً۔ میری بالکل اجازت نہیں ہے۔ میں رات بھر جاگ کے میری آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں لکھتے لکھتے، بڑی محنت سے نکات نکل کے سامنے آتے ہیں، اور ذرا آپ بہرحال یہی مجھے گزارش کرنی تھی، مجلس سنیے آپ۔ آیت اللہ زنجانی نے ایک مجلس میں ایک جملہ کہا تھا، وہ یہ فرماتے ہیں کہ حسین کل بھی تنہا تھے، حسین آج بھی تنہا ہے۔ لفظوں کی قدر کیجیے گا، اور یہ درد تھا ان کے سینے کا جو انہوں نے قوم تک پہنچایا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ کل حسین نرغے آدم میں تنہا تھے، آج حسین شیعوں کے درمیان میں تنہا ہیں۔ کیوں تنہا ہے میرا مولا؟ آج بھی 1400 سال کے بعد بھی یہ جملہ آیت اللہ نے بولا۔ وہی کہتے ہیں کہ کل حسین کے خون کے پیاسے تھے مقتل میں لوگ، آج حسین کا مقصد پامال ہو رہا ہے، آج حسین کا مقصد پامال ہو رہا ہے۔ حسین نے اس قوم کے لیے علی اکبر کی جوانی کو قربان کر دیا کہ جس قوم میں اکثر نوجوان صبح کی نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، ہمارے لیے علی اکبر کی قربانی دی ہے۔ کس کا بیٹا ہو اور کون سا ایسا باپ ہے کائنات کے اندر کہ جو چاہے کہ میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے مارا جائے؟ لمحہ فکریہ ہے پورے کائنات کے لیے، پوری دنیا کے لیے۔ یہ کہاں لائیو ٹیلی کاسٹ ہوا ہے؟ جہاں تک میری آواز جاری سن رہے ہیں مجھے لوگ، سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ شبیہ پیغمبر ہونا کوئی آسان ہے، ہنسی کھیل تھا۔ سیرت و کردار، گفتار اور رفتار کے اندر جو مشابہت رکھتے ہوں پیغمبر اسلام سے، حسن یوسف بھی 7 مرتبہ جس پہ قربان ہو جائے، ایسا حسین و جمیل فرزند کو، علی اکبر کو حسین ابن نمیر کے نیزے نے اپنے کلیجے پہ سنی پہ اٹھا لیا، نیزے کی علی پہ کلیجے کو اٹھا لیا۔ تو کس لیے قربانی دی تھی امام حسین نے اس قوم کے لیے؟ علی اکبر جیسی قربانی کوئی معمولی قربانی نہیں ہے۔ قاسم جیسا گل بدن پامال سمے اسپا کر دیا گیا، گھوڑوں کے ٹاپوں سے لاشا رون دیا گیا،
زینب کی عصر عاشور کو ردا چھین لی گئی، کس کے لیے؟ ان کے لیے کہ جو پردے کا اہتمام ہی نہیں کرتے ہیں۔ اور اتنا یاد رکھیے گا، عورت کی ہمت کبھی بڑھ ہی نہیں سکتی کہ وہ بے پردہ باہر نکلے جب تک کہ اس کے گھر کا مرد بے غیرت نہ ہو۔ یہ مرد کی بے غیرتی کی دلیل جناب سیدہ کا جملہ ہے، شہزادی کا جملہ ہے، یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں پڑھا ہے۔ شہزادی فرماتی ہیں کہ جس عورت بے پردہ گھر سے باہر نکلتی ہے اس گھر کا مرد بے غیرت ہے، ورنہ مرد کے ہوتے ہوئے عورت بے پردہ گھر سے باہر نکل جائے یہ ممکن ہی نہیں ہے، اصلاً ممکن نہیں ہے۔ کربلا صرف شیعوں کے لیے نہیں ہے، صرف ہمارے لیے نہیں ہے، کربلا پوری دنیا کے لیے ہے۔ حسین اثر چھوڑتے چلے گئے لوگوں کے دلوں کے اندر۔ کیا وجہ ہے کہ داس چترویدی جیسا اور رام دیو یادو کوپا گنجی جیسا یہ ہندو شاعر امام حسین کی شان میں شاعری کرتے ہوں؟ کیا مطلب ہے؟ اہل سنت والجماعت برادران اسلام میں بہت سے ایسے ہیں کہ جو خوش عقیدہ ہیں، پورے کربلا کے اوپر کلام کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ امام حسین کسی ایک قوم کی جاگیر نہیں ہے، کسی محدود طبقے کے لیے نہیں آئے امام حسین۔ لہذا قربانی حسین کے ساتھ ساتھ مقصد حسین نظر میں رہنا چاہیے، مقصد حسین نظر میں رہنا چاہیے کہ حسین ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ جیسے ماں اور باپ، ایک بے اولاد ہے اور ایک ماں باپ ہے، دونوں کے دوسرے پہ حق ہے کہ نہیں؟ مجھے بتائیے، مجلس سولانی نہ ہو جائے۔ حق ہے کہ نہیں؟ کچھ حق ہے ماں اور باپ کا کہ وہ اولاد کو، کہ بچوں کو کیسے پالیں، کیسے کفالت کریں، اچھا سے اچھا نام رکھیں، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دیں، یہ ماں باپ کا حق ہے۔ تو اولاد کا کچھ حق نہیں ہے؟ اولاد کا بھی حق ہے۔ اولاد کے حقوق الگ ہیں کہ وہ ماں باپ کے ساتھ میں کیسے پیش آئیں، ماں باپ کے حقوق الگ ہیں کہ وہ اولاد کے ساتھ میں کیسے پیش آئیں، چونکہ ماں اور باپ کا رشتہ ایک رشتہ ہے۔ اسی طریقے سے امام کا اور عوام کا ایک رشتہ ہوتا ہے، امام کا اور عوام کا ایک رشتہ ہوتا ہے۔ کچھ حق امام کا ہے کہ وہ عوام کو ایسے بتائے، اور کچھ حق عوام کے ہیں کہ وہ امام کے لیے ایسا ایسا کریں۔ اور مر یہی ہے کہ عوام عوام رہے، امام امام رہے۔ غلطیاں وہاں ہو جاتی ہیں کہ جب عوام امام بننا شروع کر دیتی ہے اور جب امام کو غلام بننا شروع کر دیتی ہے۔ ہر ایک کی حد ہے، ہر ایک کی معراج ہے، ہر ایک کی سرحد ہے، سب کو ایک اس میں رکھا گیا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ لفظیں کہنی بہت ضروری ہیں چونکہ یہ میرا درد جگر ہے۔ خدا کے واسطے نوجوانوں قرآن پڑھیے، خدا اور رسول کا واسطہ ہے آپ کو کہ قرآن پڑھیے۔ قرآن، لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنے سے فائدہ کیا ہے؟ فائدہ کیا ہے؟ قرآن کے الفاظ بھی اثر رکھتے ہیں، قرآن کے الفاظ اثر رکھتے ہیں۔ دینی تعلیم حاصل کیجئے، ڈاکٹر بنیے، انجینئر بنیے، بہترین جج بنیے، ایڈیشنل جج بنیے، کچھ بھی بنیے آپ، مگر دین کو فراموش نہ کریں۔ بقدر ضرورت دین ہونا چاہیے۔ صرف تمہارے پاس دین اتنا نہیں ہونا چاہیے کہ جتنا 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹے میں مولانا ممبر سے آپ تک پہنچا دیتے ہیں اور آپ اسے جیب میں رکھ کے اپنے گھر فراغت سے جا کے سو جاتے ہیں۔ پھر اگلا دن ہوتا ہے، صبح کو اٹھتے ہیں، کاروبار پہ چلے جاتے ہیں، پھر شام کو 1 گھنٹے کی مجلس سن لی، دین لیا، چلے گئے۔ تو یہ تو وہ ہوا، مگر جو تحقیق آپ کی ہے، جو آپ کو ضرورت ہے، میرے ذہن میں یہ تھوڑی ہے کہ آپ لوگوں میں اتنے بڑے مجمع کے اندر کس کو کیا ضرورت ہے، کون سا مسئلہ پوچھنا ہے، مجھے ایک ٹاپک پہ مجلس پڑھنی ہے، اسی کے درمیان رہ کے مجھے پڑھنی ہے۔ تو خدا کے واسطے قرآن پڑھیے، قرآن قرآن قرآن۔ اگر قرآن سے دور ہو گئے تو یقین مانیے گا، علم سے جس دن قومیں دور ہو جاتی ہیں اسی وقت اس کی روحانی موت ہو جاتی ہے۔ قرآن نافہمی اور دین سے دوریاں یہ انسان کی روحانی موت ہے، یہ روحانی موت ہے۔ لہذا بڑھ چڑھ کے حصہ لیجئے دینی تعلیم کے اندر۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ممبر پہ ذاکر بڑی محنت کر کے نکات نکال کے لیتا ہے، پورا بیک گراؤنڈ بناتا ہے، اور بیک گراؤنڈ بنانے کے بعد جب آپ کی خدمت میں جملہ پیش کیا جاتا ہے تو وہ کبھی کبھی اتنا زبردست باؤنس ہوتا ہے کہ وہ ذاکر کے کلیجے سے پوچھے کہ کیا اس کا کلیجہ خون ہو جاتا ہے۔ محنت مجمع کے لیے کی جاتی ہے، اس لیے تھوڑی کی جاتی ہے کہ پڑھا اور سروں سے بات اتر گئی۔
تو پھر اتنا تو آپ بھی جانتے ہیں، کیوں ذاکروں کو بلاتے ہیں، کیوں مولویوں؟ آپ سے خطاب مطلب آپ سے نہیں ہے، میں جنرل بات کر رہا ہوں، پورے میرا عوام سے خطاب ہے اس وقت، اس لیے کہ نکتہ رسی مجلسوں کے اندر ہونی چاہیے، نکتہ رسی ہونی چاہیے۔ بہرحال مجھے جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا۔ مجلس شروع ہو رہی ہے، ایک حیدری صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ منصب اور منصب دار الہی کے حوالے سے کل گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ نے جن نفوس قدسیہ کو کائنات بننے سے پہلے پیدا کیا انہیں اول مخلوق کہا جاتا ہے۔ سب کے ذہن میں ہے بات؟ ٹھیک ہے، اول مخلوق، پہلی مخلوق جو اللہ نے بنائی وہ ہے محمد اور آل محمد، جو ذریعہ ہیں، جو وسیلہ ہیں کائنات کے لیے۔ اللہ پہنچا ہے ان کے ذریعے بندوں تک، یہ اتنا زبردست وسیلہ ہیں۔ دیکھیں کبھی کبھی جملے آپ ہلکے میں لے کے نہ سنا کریں، یہ اتنا زبردست ذریعہ ہے کہ اللہ بندوں تک ان کے ذریعے پہنچا ہے۔ سپر پاور، میں نے کل پڑھایا کے سامنے، سپر پاور۔ تو یہ اول مخلوق ہے، جب کچھ نہ تھا، اتنا تو آپ سن چکے ہیں، تھوڑا سا بولتے رہیے تاکہ میں سمجھوں کہ مجلس اپنے رنگ پہ آ رہی ہے۔ جب کچھ نہ تھا یہ تب بھی تھے۔ آج آخر مخلوق کی دلیل بہت ساری رہ گئی، میں نہیں دے سکتا چونکہ مجھے موضوع مکمل کرنا ہے۔ کل سے منصب پہ، اصل منصب پہ گفتگو شروع ہوگی، چونکہ آج مجھے یہ موضوع بالکل اس والے کو کلوز کر دینا ہے، آخر مخلوق کا، کہ جب کچھ نہ رہے گا تب بھی اہل بیت رہیں گے۔ یہ کم شرف نہیں ہے کہ جب کچھ نہ تھا یہ تب بھی تھے، اور جب کچھ نہ رہے گا یہ تب بھی رہیں گے۔ عظمتوں کو سلام ہو آل محمد کی، کہ جب زمین تھی نہ آسمان تھا، نہ ستارے تھے نہ سیارے تھے، یہ اس وقت بھی تھے، اور جب زمین رہے گی نہ آسمان رہے گا، نہ ستارے رہیں گے، نہ سیارے رہیں گے، کائنات نہ رہے گی، یہ تب بھی رہیں گے۔ قدر کی نظر سے دیکھیے گا، آپ کی سماعتوں پہ بھروسہ کر کے میں نے ٹاپک اٹھایا ہے، نہایت علمی ہے، استدلالی ہے، اس میں علمی موشگافیاں ہیں، مجھے نحو و صرف سے بھی استدلال اس کے اندر کرنا ہے، اور اتنا آسان کر دوں گا کہ بچے کی سمجھ میں آ جائے۔ توجہ کریں آپ۔ تو کل اول مخلوق کی دلیلیں سنی، آج آخر مخلوق۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب کچھ نہ رہے گا تب بھی یہ لوگ رہیں گے۔ پہلی آیت پڑھ رہا ہوں، ارشاد ہوتا ہے کہ ہر شے کو فنا ہونا ہے۔ میں نے ترجمے پہ اکتفا کیا چونکہ آیتیں مجھے بہت ساری کوٹ کرنی ہے اس میں، کہ ہر شے کو فنا ہونا ہے، قیامت کے دن ہر شے کو فنا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ فنا سمجھ میں آیا؟ شے سمجھ میں آئی؟ شے یعنی چیز، فنا یعنی فانی ہو جانا، ختم ہو جانا، یعنی یہ آخر مخلوق کی دلیلیں میں دینے جا رہا ہوں۔ قیامت کے دن ہر شے، یعنی ہر شے کو ہلاک ہونا ہے، ہر شے کو ہلاک ہونا ہے۔ تو کس چیز کو ہلاک ہونا ہے؟ آپ بولیے۔ شے کو ہلاک ہونا ہے۔ شے کی تعریف کیا ہے؟ کسے کہتے ہیں شے؟ کیا چیز ہے شے؟ قرآن کا اٹل فیصلہ ہے کہ فنا جو ہے وہ شے کے لیے ہے، ختم جو ہونی ہے وہ شے ہونی ہے۔ توجہ دیں آپ۔ مثال کے طور پر بتا دوں کہ شے کسے کہتے ہیں۔ شے کی تعریف یہ ہے کہ جو ایک چیز سے دوسری چیز کے اندر کنورٹ ہوتی چلی جائے، یہ ہے شے۔ اصلی گھی، دیسی گھی، یہی بولتے ہیں آپ؟ مجھے بتا دیجئے گا، اگر نہ بولیں تو میں گجراتی آپ ہی سے پوچھ کے بول دوں گا۔ مقصد ہے کہ بات سمجھ میں آنی چاہیے۔ اصلی گھی، دیسی گھی جسے بولتے ہیں، یہ گھی آیا کہاں سے؟ کہاں سے آیا؟ جی ابھی اتنی جلدی دودھ پہ کہاں چلے گئے بھائی؟ میں شے کی تعریف بتا رہا ہوں نا۔ گھی نکلتا ہے کریم سے۔ کریم کہاں سے آتی ہے؟ پھر دودھ پہ آ گئے، دہی سے۔ کیسے مجلس سنتے ہیں آپ؟
ہیں؟ گھی آیا کریم سے، کریم نکلتی ہے دہی سے، دہی بن، اب بولیے وہی لفظ جو بول رہے تھے، ہاں، دودھ سے، دودھ آتا ہے گائے سے، گائے کے اندر دودھ کہاں سے آتا ہے؟ نباتات سے، نباتات کہاں سے آتے ہیں؟ جمادات سے۔ کیا کہہ رہا ہوں بھائی؟ اب ادھر سے چلیے آپ، جب جمادات نے قربانی دی تو نباتات بنے، جب نباتات نے قربانی دی تو دودھ بنا، جب دودھ نے قربانی دی تو دہی بنی، جب دہی نے قربانی دی تو کریم بنی۔ کیا کہہ رہا ہوں بھائی؟ اور جب کریم نے قربانی دی تو گھی۔ تو یہ اس شے کی تعریف یہی ہے نا کہ جو ایک شے سے دوسری شے میں منتقل ہوتی چلی جائے، تو اب گھی کب تک باقی رہے گا بھائی؟ جب تک نہ کھاؤ گے جب تک رکھا رہے گا۔ ادھر کھانا شروع کیا، اس کا وجود ختم ہو گیا۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ دیکھیے، شے کو فنا ہے، چونکہ گھی ایک شے ہے، ہر شے کو فنا ہونا ہے۔ یہ تو میں نے مثال اس لیے دی تاکہ ذہن قریب ہو جائے۔ ہر شے کو فنا ہونا ہے۔ آسمان شے ہے کہ نہیں؟ زمین شے ہے کہ نہیں؟ ستارے شے ہے کہ نہیں؟ سمندر شے ہے کہ نہیں؟ شجر شے ہے کہ نہیں؟ حجر شے ہے کہ نہیں؟ پوری کائنات شے ہے، پوری کائنات شے ہے۔ فنا شے کو ہے، کائنات شے ہے، آسمان شے ہے۔ اب اگر کچھ لوگ اس وقت میں بنے ہوں کہ جب زمین تھی نہ آسمان تھا، کیا کہہ رہا ہوں ہے، جب پوری کائنات بنی ہی نہیں تھی وہ اس وقت میں بھی تھے، تو اتنا یاد رکھیے گا، پوری کائنات شے سے بنی ہے، آل محمد لا شے سے بنے ہیں۔ صلوات پڑھیں مل جو کہ محمد و آل محمد پر، لا شے سے آل محمد بنے ہیں۔ آل محمد لا شے سے بنے، آل محمد شے سے کوئی چیز سے نہیں بنے ہیں۔ کس سے بنے ہیں؟ نور خدا ہے، خدا کوئی چیز نہیں ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں بھائی؟ ساری دنیا شے سے بنی ہے، آل محمد لا شے سے بنی ہے۔ تو فنا شے کو ہے، لا شے کو نہیں ہے۔ سب فنا ہو جائیں گے، یہ باقی رہیں گے۔ سمجھ میں آگئی بات؟ دیکھیے، معرفت کا ذریعہ بھی بڑا بلند ہے آل محمد کا۔ میں کیا کہوں، مجھے کیا کیا پڑھنا چاہیے، میرا مچلتا ہے سینہ، مگر کیا کروں جانے گرامی، وقت بہت کم رہ جاتا ہے۔ میں آج نہیں پرواہ کروں گا بالکل بھی، جو مجھے پڑھنا ہے وہ پڑھنا ہے، یہ سوچ لیجئے آپ۔ جناب ابراہیم نے معرفت حاصل کی، کیسے حاصل ہوئی معرفت؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ کائنات بن چکی تھی جب پیدا ہوئے تھے جناب ابراہیم۔ کیا مقصد؟ لوگ سورج کی پوجا کر رہے تھے، جناب ابراہیم نے کہا کہ دیکھو یہ خدا نہیں ہے، جس نے سورج کو بنایا ہے وہ خدا ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ دریاؤں کو پوج رہے تھے، کہا کہ دریاؤں کو نمسکار نہ کرو، جس نے دریا کو بنایا ہے وہ خدا ہے۔ لوگوں نے گھنے درخت کے نیچے جب ٹھنڈک محسوس کی سائے میں، تو پیڑ ہی کو خدا سمجھ لیا، تو لوگوں نے عبادت کرنا شروع کر دی۔ ابراہیم نے روک دیا، کہا کہ دیکھو جس نے پیڑ کو بنایا ہے، بولتے رہیے گا ساتھ ساتھ کہ وہ خدا ہے۔ کہنے کا مقصد سمجھ میں آیا؟ ابراہیم ہو یا کوئی بھی کائنات بننے کے بعد میں آئے ہوں، وہ غیر اللہ کو دیکھتا گیا، اللہ کو پہچانتا گیا۔ سب کی معرفت اپنی جگہ، مگر آل محمد کی معرفت میں اور دنیا کی معرفت میں زمین اور آسمان کا فرق رکھا گیا ہے۔ ہر پوری کائنات میں جس نے بھی اللہ کی معرفت حاصل کی ہے، وہ غیر اللہ کو دیکھتا گیا، اللہ کو پہچانتا گیا، غیر اللہ کو دیکھتا گیا، اللہ کو پہچانتا گیا۔ آل محمد تو اس وقت میں پیدا ہوئے تھے جب کچھ تھا ہی نہیں، تو انہوں نے کیسے معرفت حاصل کری؟ کچھ تھا ہی نہیں جس کے ذریعے معرفت حاصل کرتے۔ چنانچہ چوتھے امام فرماتے ہیں کہ پروردگار ہم وہ ہیں کہ جس نے تیری معرفت تیری ذات کے ذریعے حاصل کی ہے۔ اللہ اکبر، ہے تیری ذات سے حاصل کی ہے۔ کوئی درمیان میں وسیلہ نہیں ہے آل محمد کے، کوئی رابطہ نہیں ہے کہ جس کے ذریعے اللہ کو پہچانا ہو۔ کیا چیز ہے، کیا نعمت ہے آل محمد۔ ہر شے کو فنا ہوگی، مگر جو لا شے سے بنے ہیں انہیں فنا نہیں ہے۔ آل محمد ہے، کائنات کے بعد بھی انہیں باقی رہنا ہے۔ ایک دلیل، دوسری دلیل ارشاد ہوتا ہے کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام،
قیامت کے دن ہر شے فنا ہو جائے گی، صرف اور صرف اللہ کا چہرہ باقی رہے گا۔ بڑا سناٹا ہے صاحب، اللہ کا چہرہ باقی رہ جائے گا۔ اتنے بڑے مجمع میں کون اللہ کے وجود کا قائل ہے؟ ذرا ہاتھ تو بلند کرے کہ اللہ کو چہرے والا مانتا ہے کوئی؟ آیت ہے قرآن کی، قیامت کے دن ہر شے فنا ہو جائے گی، صرف اور صرف اللہ کا چہرہ باقی رہ جائے گا۔ تو اللہ کے چہرہ ہے کیا؟ اور آیت تو کہہ رہی ہے صاحب کہ اللہ کا چہرہ ہے، تو کیا مطلب؟ اللہ چہرے والا نہیں، وہ مکان و زبان سے، جسم و جسمانیہ سے مبرہ و منزہ ہے، وہ ہاتھ نہیں رکھتا، وہ جسم نہیں رکھتا۔ اچھا، اگر اللہ کو چہرہ مان لیا جائے تو پھر پورا وجود ماننا پڑے گا۔ یہ بھی سمجھ لیجئے آپ، خالی چہرہ ہوا میں نہیں لٹکتا ہے، چہرے کے نیچے گردن ہوتی ہے، گردن کے بعد میں یہ 2 شانے ہوتے ہیں، سینہ ہوتا ہے، پیٹ ہوتا ہے، ران ہوتی ہے، سب کچھ ہے۔ لوگوں کے ہاں عقیدہ ہے کہ جب قیامت کے دن جہنم کہے گی حل من مزید، کہ مجھے اور گنہگار چاہیے، تو جب جہنمی ختم ہو جائیں گے تو اللہ اپنی ٹانگ ڈال دے گا، ہے اللہ اپنی ٹانگ ڈال دے گا۔ دنیا کو مبارک ہو ایسا خدا جو ٹانگ والا ہو۔ کیا کہہ رہا ہوں بھائی، ہے ہمیں نہیں چاہیے ایسا خدا، یہ تو شرک ہے، کھلم کھلا شرک ہے۔ اور آیت کہہ رہی ہے میں وہی ہوں۔ دیکھیے جب کچھ نہ رہے گا تب بھی یہ لوگ رہیں گے۔ میرا تھوڑا سا ساتھ دے دیجئے، بڑی باریک گفتگو ہے، آج برداشت کر لیجئے، کل سے پھر آپ ہی کے مطلب کی ساری باتیں ہیں۔ یہ آج کی مجلس میں ہے، بھرپور تک دل لگا دیجئے، جان لگا دیجئے۔ بالکل قیامت کے دن ہر شے فنا ہو جائے گی، صرف اللہ کا چہرہ باقی رہے گا۔ تو یہ اللہ کا چہرہ ہے کیا؟ توجہ دیں آپ۔ اچھا، جو چہرہ باقی رہے گا اس کی 2 صفتیں ہیں، ذوالجلال والاکرام، کہ وہ جلال والا بھی چہرہ ہے اور وہ کرم والا بھی چہرہ ہے۔ وہ جلال والا بھی چہرہ ہے، وہ کرم والا بھی چہرہ ہے۔ اس چہرے کی 2 صفتیں ہیں، جلال اور کرم۔ ہم جب مولویت پڑھ رہے تھے تو ہمیں ایک اصول عربی کا بتایا گیا تھا کہ 10 چیزوں میں سے کم 4 چیزوں کی مطابقت کا ہونا بہت ضروری ہے، تب جانا مانا جائے گا کہ صفت اور موصوف ہیں۔ صفت موصوف سمجھے ہے، آدمی بہت اچھا ہے، لیکن میں مثال دے رہا ہوں تاکہ کوئی ادھر ادھر نہ نکل جائے۔ آدمی بہت اچھا ہے تو اچھائی ہے صفت، آدمی ہے موصوف۔ جس کی صفت بیان کی جاتی ہے اسے موصوف کہا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ آدمی بہت اچھا ہے، سمندر بہت گہرا ہے، امامہ کالا ہے، یہ سب مثالیں بہت ساری جو دے سکتا ہوں میں، ورنہ وقت نکلتا چلا جائے گا۔ تو یہ ہے صفت اور موصوف، اس کے اندر چہرہ ہے موصوف، اور جو جلال ہے اور کرم ہے وہ ہے صفت۔ زیادہ گاڑی ہو رہی ہے کیا؟ ہاں بس ایسے سمجھتے رہیے۔ تو چہرہ ہے، اس کے اندر رب جو ہے اس کے اندر موصوف ہے، اور جلال اور اکرام جو ہے وہ ہے اس کی صفت۔ تو جو قیامت کے دن چہرہ باقی رہے گا وہ جلال والا بھی ہے اور کرم والا بھی ہے، متوجہ رہیے گا۔ تو صفت اور موصوف میں 10 چیزوں میں سے 4 چیزوں کی مطابقت کا ہونا بہت ضروری ہے، یا تو دونوں مفرد ہوں، صفت بھی اور موصوف بھی، یا دونوں تثنیہ ہوں، صفت بھی اور موصوف بھی، یا دونوں معرفہ ہوں، یا دونوں نکرہ ہوں، یا دونوں جمع ہوں۔ کہنے مولانا پلے کچھ نہیں پڑھ رہا ہے، پلے ابھی پڑھے گا، یہی ہوتا ہے۔ یہ چیزوں سمجھنا آسان تھوڑی ہے، میں تو آپ کو بڑی آسانی سے سمجھا دوں گا، سالوں سمجھ میں نہیں آتی یہ چیزیں مدرسے کے اندر جانے کے بعد۔ عربی نکالے چربی مثل مشہور ہے، اتنا آسان نہیں ہے مولویت کا پڑھ لینا۔ تو یا تو صفت میں موصوف میں یا تو مفرد ہوں، دونوں تثنیہ ہوں، جمع ہوں، معرفہ ہوں، نکرہ ہوں۔ اگر یہ نہ سمجھے تو بہت آسان بات کر رہا ہوں، اگر یہ سب نہ ہو تو یا تو دونوں پہ زبر ہو، اتنا تو سب جانتے ہیں، صفت پہ بھی اور موصوف پہ بھی، یا دونوں کے نیچے زیر ہو۔ اگر زبر نہ ہو تو دوسری صورت یہ ہے کہ زیر ہو، تیسری صورت یہ ہے کہ نہ زبر ہو یا نہ زیر ہو تو پیش ہو، دونوں پر، یعنی اعراب ایک ہو دونوں کا۔ جو صفت کا اعراب ہے وہی موصوف کا اعراب ہوگا،
جب مانا جائے گا کہ یہ اللہ کا چہرہ ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی، ہے تب مانا جائے گا یہ اللہ کا چہرہ ہے۔ اور اگر اعراب بدل گیا، مثال کے طور پہ صفت کا اعراب اور ہے اور موصوف کا اعراب اور ہے، تو یہ اللہ کا چہرہ نہیں ہے، پھر کسی اور کا چہرہ ہے۔ یہ عربی قانون قیامت تک دلیل کٹ نہیں سکتی، اور جس سے چاہو یہ قانون لے کے بھڑ جانا۔ میرا دعویٰ ہے کہ صفت اور موصوف دونوں کا اعراب ایک ہونا چاہیے۔ آیت ہے کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ آیت میں اعراب بدل گیا تو اب یہ اللہ کا چہرہ نہیں ہے، کسی وجہ رب کا چہرہ ہے۔ اب دنیا کو تلاش کرنا ہوگا کہ کوئی تو ہے جسے وجہ اللہ کہا گیا ہے۔ صلوات ہوتے ہیں مل جل کے محمد والے محمد پر، کوئی ہے؟ ایک حیدری صلوات پڑھے مل کر محمد والے محمد پر۔ کوئی ہے؟ یہ رب کا چہرہ نہیں ہے، وجہ رب کا چہرہ ہے۔ وجہ رب ہے، کس کا چہرہ باقی رہے گا؟ کون سا وہ چہرہ؟ یہ تو طے ہو گیا، اور ابھی ایک بات اور طے ہونی رہ رہی ہے نا، جب یہ کوئی اور ہے اور خدا کا چہرہ نہیں ہے وجہ اللہ، آپ سمجھ گئے ماشاءاللہ۔ اب اس کی صفتیں تو دیکھیے، ذل جلال والاکرام، کہ وہ جلال والا بھی ہے اور وہ کرم والا بھی ہے۔ آئیے اب اس کا جلال بھی دیکھیں اور کرم بھی دیکھیں۔ کیا کہہ رہا ہوں، تھوڑا سا جاگ جائیے خدا کے واسطے، اتنی محنت نہ لیا کیجئے میرے بھائی، توجہ دے رہے ہیں آپ؟ تو جلال والا بھی ہے اور کرم والا بھی ہے۔ تو جلال ایسا کہ اگر میدان میں خالی نام بتا دیا، خالی نام بتا دیا تو مد مقابل نے رائے فرار اختیار کر لی۔ آنے والے نے بڑی لنترانیاں کی تھی نا کہ میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے جس کا نام مرحب رکھا ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں میرے بھائی، کہ میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے جس کا نام مرحب رکھا ہے۔ مولا کائنات نے فوراً کہا کہ انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے جس کا نام حیدر رکھا ہے، حیدر رکھا ہے۔ توجہ دیجیے، جلال ہے یہ کہ خالی نام بتایا تھا، رائے فرار اختیار کر لی۔ صاحب دوڑے دوڑے چلے جا رہے تھے کہ راستے میں حضرت جی مل گئے۔ وہ پہچانتے ہیں چور کو تھانے والے، وہ کون ملے تھے یہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں۔ کہا کہ کہاں بھاگے چلے جا رہے ہو؟ کہا کہ بھائی راستہ چھوڑ، مروائے گا کیا؟ کہا کہ پھر بھی بتا تو صحیح۔ ارے وہ حیدر نام کا ہے ہیں۔ کہا کہ پھر کیا مطلب ہے؟ کہا کہ میری ماں نے، دیکھیں کافر تھا، میں کوئی جملہ کہنے جا رہا ہوں، ہر بات کو خاموشی سے نہ لیا کریں آپ، بالکل خاموشی سے نہ سنا کریں ہر بات کو۔ کافر ہے، کافر وہ کہا ہے، توجہ رہا، بے دین ہے، بے دین ہے۔ اب چاہے وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو، ہے تو بے دین۔ مرحب نے کہا کہ میری ماں نے مجھے بچپن میں کہا تھا۔ یہ بے دین صحیح، لا مذہب صحیح، مگر ایک بے دین کی نظر میں بھی ماں کا اتنا احترام، اللہ اکبر ہے، ایک بے دین کی نظر میں ماں کا اتنا بڑا احترام، تو ظاہر سی بات ہے جس دین کے اندر ماں باپ کا احترام بتایا گیا ہو تو وہاں کتنا احترام ہونا چاہیے۔ حاضر ہیں آپ؟ کہا کہ وہ کیا ہوا رہے، ایک نام کے نہ جانے کتنے ہوتے، میں خیبر سنانے نہیں بیٹھا ہوں، مجھے آخر مخلوق کی دلیلیں دینی ہیں۔ کہا کہ صاحب ایک نام کے جانے کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ کہا کہ چلو، کہا کہ یار بات کو صحیح کہا تم نے، اب جو آیا ہوا کیا، مجھے خیبر پڑھنے ایک جملہ دینا ہے بس۔ نتیجہ مولا کائنات جو ہے فتح یاب ہوئے اور اسے زیر ہونا پڑا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مولا کائنات نے ہر جنگ میں یہ رجس پڑھ کے کہا کہ میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ کم سے کم 80 82 یا 85 جنگیں ہیں اسلام کی، ہر جنگ کے اندر جس میں بھی مولانا شرکت کی ہے، ایک جنگ ہے تاریخ میں جس میں شرکت نہ کر پائے ہیں، تو جس میں بھی جنگ شرکت کی ہے تو اس میں کہا کہ میں علی ابن ابی طالب ہوں، ہر جنگ میں کہا کہ میں ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ واحد جنگ جنگ خیبر ہے،
ذرا دل لگائیے، وہی جنگ خیبر ہے کہ جس میں کہا کہ میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے جس کا نام حیدر رکھا ہے۔ تو میں کہوں گا مولا خیریت تو ہے؟ کہا کہ آنے والا کہہ رہا ہے کہ میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے جس کا نام مراب رکھا ہے، تو مجھے ضروری تھا کہ میں کہہ دوں کہ میں حیدر ہوں۔ کہا کہ کیوں کہہ دیا؟ یہ کیوں نہ کہا کہ ابو طالب کا بیٹا ہوں؟ کہا کہ یہی تو جملہ میرے علم غیب کی دلیل بن گیا اور تجھے پتا بھی نہ چلا، اس لیے کہ اس کی ماں نے بچپن میں کہا تھا۔ کہاں اس کی ماں، کہاں یہ، کہاں یہ، کہاں میں؟ اس کی ماں نے کہیں بچپن میں کہا تھا، اس لیے میں نے یاد دلایا کہ میں حیدر ہوں۔ اس لیے کہ علی اس شجاع کو کہتے ہیں کہ جو دشمن کو بھی دھوکے میں نہیں مارتا۔ صلوات پڑھیں مل جل کے محمد والے محمد پر۔ علی دشمن کو بھی دھوکے میں رکھ کے نہیں مارتا۔ دیکھ دھوکہ نہ کھا جانا، خطا نہ کھا جانا، میں حیدر ہوں، میں حیدر ہوں۔ تو ایک نے کہا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا، ایک نے کہا کہ میری ماں نے میرا نام، بولیے، حیدر رکھا، مرحب رکھا اور حیدر رکھا۔ آج خلاصہ خیبر سمجھ میں آیا کہ خیبر کے میدان میں نہ علی کی جنگ تھی نہ مرحب کی جنگ تھی، بلکہ دو ماں کے کیریکٹر کی جنگ ہو رہی تھی۔ صلوات پڑھنے میں جل کے محمد والے محمد پر رہے، دو ماں کے کیریکٹر کی جنگ۔ ایک ماں نے مرحب بنایا، ایک ماں نے حیدر بنایا۔ تو یہ جو چہرہ ہے جو باقی رہے گا، تو اس سے تو مولا کائنات ثابت ہوئے نا، چہرہ اور رہ گئے ابھی جو کائنات کے بعد بھی باقی رہیں گے۔ تو اگر علم اعداد کے ماہر فن یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو میری بات کی تائید کریں گے۔ وجہ میں 3 حرف ہیں، واو، جیم، ہے، وجہ۔ اب ان کے عدد نکال لیجئے۔ واو کے 6، واو کے 6، جیم کے کتنے ہوئے؟ 9، ہے کے 5، 9 اور 5۔ میں نے جملہ دے دیا، آپ سناٹے میں بیٹھے رہ گئے۔ یہ تو کمال ہی ہو گیا بھائی آج تو آپ سے۔ 14 باقی رہیں گے، 14۔ جو چہرہ باقی رہے گا اس کے دیر اثر یہ سارا معاملہ ہے۔ اب آیت استدلال سے میں کرنا چاہتا ہوں، قرآن سے تب توجہ دیجیے گا، جب کچھ نہ رہے گا یہ تب بھی رہیں گے۔ ارشاد ہوتا ہے، قیامت کی آیت پڑھ رہا ہوں میں، یہ بھی زومانہ معاملہ ہو گیا، یہ ریلیٹڈ ہی آیت قیامت سے ہے، اور میں نے کہا کہ میں قیامت کی آیت پڑھ رہا ہوں۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ۔ قیامت کے دن ایک سور پھونکا جائے گا۔ کون پھونکیں گے جلدی سے بتائیے بھائی، مجلس لمبی ہو جائے رہی ہے۔ کون پھونکیں گے؟ جناب اسرافیل سور پھونکیں گے۔ ان کی ڈیوٹی یہی ہے کہ جب قیامت آئے گی تمہیں سور پھونکنا ہے۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ قیامت کے دن ایک سور پھونکا جائے گا جس سے زمین والے میں زمین کے ختم ہو جائیں گے اور آسمانے والے بھی ختم ہو جائیں گے، یعنی زمین والے بھی مر جائیں گے اور آسمان والے بھی مر جائیں گے، پوری کائنات ختم ہو جائے گی۔ یہ سور کا نتیجہ ہوگا، سور جو پھونکا جائے گا منہ سے۔ ادھر رہیے، کچھ اشاروں سے الفاظ سے بھی سمجھ لیا کریں۔ سور پھونکنے کا تعلق منہ سے، پھونک مارنے کا تعلق منہ سے ہے۔ قیامت کے دن ایک سور پھونکا جائے گا جس کے نتیجے میں زمین والے بھی ختم ہو جائیں گے، آسمان والے بھی ختم ہو جائیں گے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے اب آپ کہ اسرافیل ہی سور پھونکیں گے، یقیناً یہ پھونکیں گے، یہ زمین میں کھڑے ہو کے پھونکیں گے یا آسمان میں کھڑے رہ کے پھونکیں گے؟ میری محنت کو برباد نہ کر دینا آپ۔ زمین میں کھڑے رہ کے پھونکیں گے یا آسمان میں سے پھونکیں گے؟ کہیں سے بھی بول دو، چھٹی ہے آپ کے لیے۔ اگر آپ زمین میں سے ہوگے تب بھی صحیح ہے، آسمان بولو گے تب بھی صحیح ہے، کہیں سے بھی بول دیجئے آپ۔ زمین میں سے پھونکیں گے یا آسمان میں سے؟ آسمان میں سے صحیح۔ یہ آیت کیا کہہ رہی ہے کہ زمین والے ختم ہو جائیں گے، آسمان والے بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو پہلے سور میں سب ختم ہو جائیں گے تو کیا اسرافیل بچے رہیں گے کیا؟
یہ آیت اٹل ہے کہ سب کچھ فنا ہو جائے گا، تو ظاہر سی بات ہے کہ موت تو ہر کسی کو آنی ہے۔ آپ نے نہیں سنا کہ موت کو بھی موت ہے؟ یہ اب دوسروں کے یہاں کی روایت ہے، جب کائنات ختم ہو جائے گی تو 4 فرشتے بچیں گے، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، یہ سب ان کے یہاں بحث ہے۔ یہ ہمارے یہاں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، چونکہ آیت اتنی محکم ہے کہ قیامت کے دن ایک سور پھونکا جائے گا کہ جس کے نتیجے میں کائنات ختم ہو جائے گی۔ جو زمین میں ہوگا وہ بھی ختم ہو جائے گا، جو آسمان میں ہوگا وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو یہ بتائیے، جب یہ ختم ہو گئے نہیں ہو گئے، کائنات ختم ہو گئے، چلیے کوئی بات نہیں۔ اب آیت آگے بڑھی، یہاں سے آپ کی باری ہے بولنے کی۔ اب آیت آگے بڑھ کے کہتی ہے ثم نفخ فیہ اخری، اب پھر دوبارہ سے سور پھونکا جائے گا، اب پھر دوبارہ سے سور پھونکا جائے گا۔ تو پہلے سور میں تو سب ختم ہو جائیں گے، دوسرے سور میں سب زندہ ہو جائیں گے۔ حساب و کتاب ہونا ہے نا۔ تو مجھے بتائیے، اسرافیل تو ختم ہو گئے پہلا سور پھونک کر، یہ بچا کون جو دوسرا سور پھونک رہا ہے؟ دیکھیں بات تو پہنچ رہی ہے ماشاءاللہ۔ یہ دوسرا سور پھونکنے کے لیے بچا، اب پھر گڑبڑ ہوئی تفسیروں میں، کہ وہ اللہ میاں پھونکے گا۔ بھائی صاحب، جب اللہ میاں پھونکے گا تو پہلا والا کیوں نہ پھونکا؟ دیکھیں میں دکھتی نس پہ ہاتھ رکھ رہا ہوں، جو بھی ہو، اگر اللہ ہی کا پھونکنے کا تعلق ہے تو پہلا والا ہی اللہ نے کیوں نہ پھونک دیا؟ یہ دوسرا جب پھونک رہا تو پہلا بھی پھونکنا چاہیے۔ اور پھر دوسری بات ہے کہ پھونکنے کا تعلق ہے منہ سے، اللہ چہرے والا ہے ہی نہیں۔ ایسے مجلس سنتے ہیں آپ بھائی، ہیں اللہ چہرے والا ہے ہی نہیں۔ جس کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ پھونکے گا، اللہ اسی کے منہ کو پھونک دے گا۔ صلوات پڑھیں ملی محمد والے محمد پر۔ ایسا محنت کیجئے۔ تو پہلا سور جب اسرافیل پھونکیں گے سب ختم، ثم نفخ فیہ اخری، پھر دوبارہ سے سور پھونکا جائے گا۔ اب یہ بتاؤ کہ دوبارہ سے سور پھونکے گا کون؟ جو پھونکے گا وہی آخر مخلوق ہے، وہی ہے کہ سب کچھ ختم ہونے کے بعد بھی کوئی باقی ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ واقعاً سب کچھ ختم ہو جائے گا سور کے اندر؟ ابھی آیت کا حصہ بچا کے رکھا ہے۔ ابھی اللہ سے پوچھو کہ جب سور پھونکا جائے گا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، دوبارہ ہے کوئی جو سور پھونکے گا جس کے نتیجے میں کائنات زندہ ہوگی؟ یا اللہ یہ تو بتا دے واقعاً سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ کہا کہ کہاں آگے بڑھ گئے، آیت کا حصہ چھوڑ کو دیا۔ الا من شاء اللہ، پوری محنت سے پڑھتا ہوں مجلس تو پوری محنت مجھے چاہیے سننے والوں سے۔ الا من شاء اللہ، سوائے ان کے جو اللہ کی مشیت ہے، صرف وہ باقی رہیں گے جو اللہ کی مشیت ہے۔ میں پھر دوبارہ آیت پڑھتا ہوں، وما تشاؤون، وہ الا من شاء اللہ، سوائے ان کے جو اللہ کی مشیت ہے۔ تو کائنات میں وہ کون ہے جو اللہ کی مشیت ہے؟ اللہ ہی کی مشیت تو باقی رہے گی۔ تو سورہ دہر نے آگے بڑھ کے کہا کہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، اے آل محمد تم تو کچھ چاہتے ہی نہیں ہو سوائے وہ کہ جو اللہ چاہتا ہے۔ آل محمد اللہ کی مشیت ہے، یہ لوگ باقی رہیں گے۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ پھر آیت آگے بڑھی، سب کچھ ختم ہو گیا۔ اچھا یہ بتائیے، جب سب کچھ ختم ہو گیا، اب آیت پھر قرآن کی ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ لمن الملک اليوم، بتاؤ تو صحیح کہ آج کس کی حکومت ہے؟ بڑے مزے کی بات ہے، بتاؤ تو صحیح آج کس کی حکومت ہے؟ کچھ ہے ہی نہیں۔ اللہ سوال کس سے کر رہا ہے بھائی؟ میں مثال دوں، مجلسی کی مثال دوں، 2 دن سے کہہ رہا ہوں میں، مجلس پڑھوں، جب تک مجلس پڑھوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ توجہ کیوں نہیں دے رہے، آپ سن کیوں نہیں رہے ہو، آپ سمجھ کیوں نہیں رہے ہو، آپ بول کیوں نہیں رہے ہو؟ میں اکثر کہتا ہوں، کہہ بھی رہا ہوں۔ تو یہ میرے کہنے کا مطلب یہ کہ آپ میرے سامنے ہیں، تبھی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ توجہ دیجئے، غور دیجئے اور جو ہے سماعت کیجئے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس کا مطلب آپ سامنے ہیں، مجلس ختم ہو گئی، نواخوانی ہو چکی، سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، اور میں اپنے روم سے نکلوں، یہاں کا دروازہ کھولوں، ممبر پہ بیٹھوں اور مائک چلا کے کہوں کہ توجہ کیوں نہیں دے رہے ہو؟
سن کیوں نہیں رہے ہو؟ ارے کیا کہہ رہا ہوں بھائی، سماعت کیوں نہیں فرما رہے ہیں؟ کوئی اگر جاگ رہا ہوگا تو وہ یہ کہے گا کہ ابھی تو مجلس میں مولانا ٹھیک تھے، یہ نہ کیا ہو گیا بھائی، کوئی ذہنی توازن خراب ہو گیا ہے۔ تو اگر یہ میں ایسا کروں تو آپ میرے لیے تو کہہ سکتے ہیں کہ دماغ چل بسا ہے، یہ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ بتاؤ آج کس کی حکومت ہے؟ سوال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی ذات باقی ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی؟ اور اگر خالی سوال رہ جاتا اور جواب نہ آتا تو دنیا میرے گریبان پہ ہاتھ ڈال دیتی، مگر آیت کا اگلا حصہ جیسے ہی سوال ہوگا لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی حکومت ہے، تو فوراً جواب آئے گا للہ الواحد القہار، آج اس کی حکومت ہے کہ جو واحد اور قہار ہے۔ سوال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ہے، جواب آنا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی تو باقی ہے۔ صلوات پڑھتے ہیں مل جو کہ محمد والے محمد پر رحم، اللہ باقی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جب کچھ نہ رہے گا تب بھی باقی رہیں گے۔ پھر قرآن آگے بڑھا، ارشاد ہوتا ہے کہ وَإِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا۔ قیامت کے دن جب زمین کو جھٹکے لگیں گے، سورہ زلزال ہے، جب قیامت کے دن زمین، قیامت کے لیے یہی ہے اس کا ترجمہ، جب قیامت کے دن زمین کو جھٹکے لگیں گے، زور زور سے جھٹکے لگیں گے، تو اور وہ سب کچھ، اور دوسرے سوروں کے اندر ہے کہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح ہوا میں اڑ جائیں گے، فلک بوس عمارتیں زمین دوز ہو جائیں گی۔ یہ قیامت ہے، قیامت ایسے عالم میں جب پوری کائنات کی زمین کو زلزلہ طاری ہوگا، یقین مانیے آپ، تو اس وقت ایک انسان کہے گا وقال الانسان ما لها، کہ زمین بتا تو صحیح کہ تجھے کیا ہو گیا ہے۔ بڑے اطمینان ہے آپ کے اندر ماشاءاللہ ہے کہ کیا ہو گیا ہے تجھے، بتا تو صحیح۔ جب زمین اپنے سینے کے اندر دبے ہوئے دفینوں کو اگل دے گی، جب ساری چیزوں کو باہر نکال کے پھینک دے گی، ایسے عالم میں ایک انسان ہوگا جو کہہ رہا ہوگا کہ بتا کہ تجھے ہو کیا گیا ہے۔ ایمانداری سے بتائیے، ذرا سا زلزلے کا جھٹکا آ جائے تو انسان آیا یا اللہ کہنا تک بھول جاتا ہے، بھول جاتا ہے یا نہیں بھول جاتا ہے؟ بالکل بھاگتا ہے بے ساختہ، جہاں نکل جائے نکل جائے۔ اور جہاں پوری کائنات ہل رہی ہو، اس وقت میں کون ایسا نفس مطمئن ہوگا کہ جسے اتنا اطمینان ہوگا کہ پوری کائنات لرز رہی ہوگی اور اس نفس کامل کو یہ کہنا پڑے گا کہ بتا تو صحیح کہ تجھے کیا ہو گیا ہے۔ اور جب زمین بولے گی نہیں تو بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، تو اس کا رب زمین کے اوپر وحی کرے گا کہ انسان تجھ سے پوچھتا ہے تو بولتی کیوں نہیں؟ کیا کہہ رہا ہوں میرے بھائی، یہ تجھ سے سوال کر رہا ہے تو بولتی کیوں نہیں؟ تو جیسے ہی اللہ کی وحی ہوگی تو فوراً وہ خبریں دینی شروع کرے گی کہ یہاں مجلس ہوئی تھی، یہاں ماتم ہوا تھا، یہاں ظلم ہوا تھا، وہاں حق چھینا گیا تھا۔ یہ ساری خبریں دی جائے گی۔ اب تفسیروں کو اٹھا کے دیکھیے تو اس میں ملتا ہے کہ اس انسان کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں میرے بھائی، اس انسان کا نام علی ابن ابی طالب ہے، اس لیے کہ دنیا کے کسی انسان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ زمین سے سوال کرے اور زمین میں سے آواز آئے، یہ وہی کر سکتا ہے، یہ تراب ہے، وہ ابو تراب ہے۔ صلوات علی محمد والے محمد پر رحم، یہ ابو تراب ہے۔ یہ حق انہی کو اللہ نے بخشا ہے، یہ شرف انہی کو اللہ نے بخشا ہے۔ یہ وہ لفظ خوشیاں ہیں کہ جب کچھ نہ رہے گا یہ تب بھی باقی رہیں گے۔ غور کریں آپ، دیکھیے اللہ کی دو صفتیں ہیں، یہ سمجھ لیجئے آپ۔
دو صفتیں، بہت ساری صفتیں ہیں مگر ایک آیت پڑھوں جس میں دو ہی کا ذکر ہوا ہے، الا لہ الخلق والامر، کہ اللہ صاحب خلق بھی ہے اور صاحب امر بھی ہے۔ دیکھیے آخر مخلوق کا حق کیا ادا کیا اللہ نے، میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی، تھوڑی سی دیر پر دل لگائیے، کیا نگاہ مشیت میں ان کا مرتبہ ہے۔ اللہ صاحب خلق بھی ہے، بولتے رہیے، صاحب امر بھی ہے۔ اب یہ خلق کیا ہے اور امر کیا ہے، پہلے اسے سمجھ لیجئے آپ کہ خلق کسے کہتے ہیں۔ میں دو آیت پڑھوں گا، ایک کل والی آیت، استدلال نیا ہوگا، جملہ وہ نہیں دوں گا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام، ہم نے زمین اور آسمان کو 6 دن میں خلق فرمایا، پیدا کیا۔ تو آسمان اور زمین کا وجود خلقی ہے، میں ابھی سمجھاؤں گا خلق کسے کہتے ہیں۔ امر کیا ہے، ارشاد ہوتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اللہ جب کسی شے کے بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو کن کہتا ہے، فیکون تو وہ ہو جاتی ہے۔ امر سمجھ میں آیا؟ امر یعنی ادھر ارادہ اور ادھر وجود، نہیں سمجھ میں آئی بات؟ میں اگر یہ چاہوں کہ میرے اس ہاتھ میں رومال ہے، اس میں نہیں ہے، جیسے میں نے ارادہ کیا فوراً میرے ہاتھ میں رومال کہیں سے بھی آئے، چاہے وہ فوراً آ جائے ہاتھ میں بیٹھے بیٹھے، اسے کہتے ہیں امر۔ خلق اسے کہتے ہیں جس کے بننے میں ٹائم لگے، اسے خلق کہا جاتا ہے۔ اس کے بننے میں ٹائم لگے اسے خلق کہا جاتا ہے۔ ادھر ارادہ، ادھر چیز وجود میں آ جائے، اسے امر کہا جاتا ہے۔ تھک تو نہیں گئے آپ؟ یہ بڑی باریک بحثیں ہیں، اسے برداشت کرنا پڑے گا آپ کو، اس لیے کہ یہ میری مجبوری ہے، میں دنیا میں کسی اور مجمع سے ایسی بحثوں پہ ڈسکس نہیں کر سکتا، یہ آپ ہی کا کلیجہ ہے جو برداشت کر سکتے ہیں بس دنیا کے اندر۔ توجہ دیجیے گا، امر کیا ہے اور خلق کیا ہے۔ امر جس کے کہتے ہی ادھر خیال ہو، ادھر شے وجود میں آ جائے اور ادھر بننے میں ٹائم لگے، تو زمین اور آسمان کا وجود خلقی ہے۔ کتنے دن میں بنایا؟ 6 دن میں۔ تو 6 دن میں راتیں بھی آئی ہوں گی، 6 دن میں گھنٹے بھی آئے ہوں گے، صبح بھی وہی ہوگی، شام بھی وہی ہوگی، کیا کہہ رہا ہوں بھائی؟ تو 6 دن میں کتنا ٹائم لگتا ہے صاحب؟ کوئی جوڑ کے بتائے گا مجھے کہ ایک دن میں جو ہے کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ 24۔ 6 دن میں کتنے ہوئے؟ بعد میں لگاتے رہیے گا، میں لسٹ لیجیے گا۔ تو ٹائم تو لگا، اگر جس کے بننے میں 2 منٹ کا بھی ٹائم لگے، 6 دن تو بڑی بات ہے، 2 منٹ کا بھی ٹائم لگے یا 1 منٹ کا بھی ٹائم لگے، اسے وجود خلقی کہا جاتا ہے۔ میں کوئی بات کہہ رہا ہوں، اسے خلق کہا جاتا ہے۔ اگر 1 منٹ سے بھی کم کا ٹائم لگے، آدھا منٹ کا بھی ٹائم لگے، آدھا منٹ سے بھی کم کا ٹائم لگے، تو اسے خلق کہا جاتا ہے۔ امر کسے کہا جاتا ہے؟ ادھر خیال، ادھر چیز ہو جائے، ادھر ارادہ، ادھر چیز ہو جائے، اسے کہتے ہیں امر۔ اللہ نے بعض نبیوں میں سے کچھ نبیوں کو صفت خلق سے متصف کیا اور آل محمد کو صفت امر سے متصف کیا۔ کیا کہہ رہا ہوں بھائی؟ آل محمد کو اللہ نے امر دیا ہے، امر دیا ہے، امر۔ اور انبیاء میں سے کچھ نبیوں کو صفت خلق سے متصف کیا۔ تو سمجھ میں آیا امر کسے کہتے ہیں اور خلق؟ اب میں دلیلیں دے دوں کہ ادھر ارادہ اور ادھر وجود ہو جائے۔ خلق جس کے بننے میں خود جناب آدم کا وجود خلقی ہے۔ میں نے کہا ہے کہ آدھا منٹ سے بھی کم کا ٹائم لگے تب بھی اسے خلق ہی کہا جائے گا، چونکہ آسمان سے فرشتے آئے، اس کے بعد آخر میں اسے بھیجا جو ملک الموت ہے، مٹی لے کے آسمان پہ گیا، اس کے بعد اس مٹی کو خمیر کیا گیا، پتلا بنایا، آنکھیں بنائی ہوں گی، گردن بنائی گئی ہوگی، میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی، چہرہ بنایا گیا ہوگا، ٹانگیں بنائی گئی ہوں گی، سینہ بنایا گیا ہوگا، اور اس کے باوجود جا کے پتلا آدم تیار ہوا۔ تو جناب آدم کا خود وجود خلقی ہے، چونکہ پتلا آدم بننے میں ٹائم لگ رہا ہے نا،
ارے کیا کہہ رہا ہوں بھائی، ٹائم لگ رہا ہے نہیں لگ رہا ہے؟ تو یہ ہے کل اسی بنیاد پر جناب آدم کو بنے تراب کہا جاتا ہے۔ بنے تراب، مٹی کا بیٹا، مٹی کا بیٹا۔ تو جو صاحب خلق ہوگا وہ مٹی کا بیٹا ہوگا، جو ولی امر ہوگا وہ مٹی کا باپ ہوگا۔ سمجھ میں آ رہا ہے امر و خلق یا نہیں آیا؟ دیکھیں آل محمد کو اللہ نے امر دیا ہے، اور ان میں سے بعض نبیوں کو، جناب عیسیٰ کو خود اللہ نے صفت خلق سے متصف کیا۔ کام میرا پڑھنے کا ہے، لینا آپ کا کام ہے، چاہے جیسے لیجئے گا، مگر باریک ہے بہت معاملہ۔ جناب عیسیٰ کو خود اللہ نے صفت خلق دیا۔ اب میں خلق دے رہا ہوں، پھر امر پہچانتے رہیے گا، زیادہ نہیں۔ ارشاد قرآن میں جناب عیسیٰ کا قول اللہ نے نقل کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ کہ ان یخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا۔ یہ آیت ہے قرآن کی، قول جناب عیسیٰ کا ہے، آیت قرآن کی ہے۔ جناب عیسیٰ کہتے ہیں کہ میں گیلی مٹی سے پرندہ بناتا ہوں، گیلی مٹی سے پرندہ بناتا ہوں۔ پرندہ بنائیں گے تو کیا ہوگا؟ مٹی لائیں گے، پانی ڈالیں گے، یہ سب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس کے بعد چونچ بنائیں گے، پنجے بنائیں گے، پر بنائیں گے، آنکھیں بنائیں گے۔ جب وہ بن کے تیار ہو جاتا ہے تو فَأَنفَخُ فِيهِ، تو اس کے اندر میں روح پھونکتا ہوں، فَيَكُونُ طَيْرًا، تو وہ جیتا جاگتا پرندہ بن کے اڑ جاتا ہے۔ کیا قرآن ہے، قسم خدا کی ہے۔ یہ عیسیٰ کا قول ہے قرآن میں۔ تو عیسیٰ کو صفت خلق سے متصف، ٹائم لگا پرندہ بننے میں یا نہیں لگا؟ لگا، چونکہ وہ کہہ رہے کہ میں گیلی مٹی سے پرندہ بناتا ہوں۔ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ بنے گا تو ٹائم لگے گا۔ تو جناب عیسیٰ کو صفت خلق سے متصف کیا، آل محمد کو صفت امر سے متصف کیا۔ خلق جس کے بننے میں ٹائم لگے، بولنے کی باری آ رہی ہے آپ کے، امر وہ کہ ادھر ارادہ ہو جائے اور ادھر وجود میں انقلاب آنا چاہیے، تو وہ ہے صفت خلق کہ جو پرندہ بنائیں گے تو بنانے میں ٹائم لگے گا، اسے صفت خلق کہا جاتا ہے۔ صفت امر اسے کہا جاتا ہے کہ بھرے ہوئے دربار مامون کے اندر اگر شیر قالین کو اشارہ کر دیا جائے تو شیر کے وجود میں انقلاب آ جائے، شیر کے وجود میں انقلاب آ جائے۔ 8ویں امام ہیں، دشمن کا دربار ہے، قالین پہ 2 شیر تھے جو چھپے ہوئے تھے۔ اتنا یاد رکھیے گا، اردو سے فائدہ اٹھایا کریں، مزہ اٹھایا کریں۔ تصویر چھپی ہوئی تھی، شیر چھپے ہوئے نہیں تھے۔ یہ ایسا نہیں کہ قالین کے پیچھے سے پہلے ہی پلاننگ اور چھپا کے رکھ دی ہو اور صدا پہ آواز پہ ان کو لگا رکھا ہو کہ جیسے ہی میں آواز دوں فوراً نکل کے آ جانا۔ چھپے ہوئے تھے، چھپے ہوئے نہیں تھے۔ دربار مامون ہے، مامون نے بلایا فرزند رسول کو، اور دے رہے ہیں آپ۔ اور ایک مرتبہ بہت سارے سوالات، بہت بار چیزیں جادوگریاں ہوئیں، کرتب دکھائے گئے، مولا کے سامنے تشتیاں اٹھا لی گئیں، حرام اور حلال کا گوشت بھی ملا کے مکس کر کے پکا کے مولا کی خدمت میں رکھا گیا۔ بہت سارے واقعے آئے اس درمیان کے اندر، جیسے مولا دسترخوان پہ بیٹھے، جتنی حرام کی بوٹیاں تھیں ساری نکل کے دسترخوان پہ گر گئی۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ واقعہ ہے۔ اور اس کے بعد اس نے ایک سوال کیا کہ فرزند رسول آپ اپنے آپے کو فخر ابراہیم کہتے ہیں، جاگ کے سنیے گا، فخر ابراہیم کہتے ہیں؟ کہا کہ بے شک، اس میں کوئی شک تھوڑی ہے، ہم فخر ابراہیم ہیں۔ کہا کہ ابراہیم نے پرندوں کو زندہ کیا تھا، وہ 4 پرندے 4 مقاریں، گوشت لے کے چاروں پہاڑوں پر رکھ دو، چونچ لے کے ایک طرف کھڑے ہو جاؤ، جس پرندے کو آواز دو گے وہی یہی ہوا بھی، جس پرندے کو آواز دی اسی میں سے ذرہ نکل کے جا کے جڑتا رہا، وہ دوبارہ سے زندہ ہو گئے۔ کیا کہہ رہا ہوں، آپ فخر ابراہیم کے، فخر ابراہیم کا مطلب آپ ابراہیم سے بڑھے؟ کہا کہ ہاں بالکل، ابراہیم ہم بس ناز کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں۔ کہا کہ انہوں نے پرندوں کو زندہ کیا تھا، کہ یہ صفت آپ میں بھی ہے۔ جادوگر بھی ہیں، یہ سوچتے رہیے گا، جادوگر بھی ہیں۔ جب یہ بھرے دربار کے اندر معاملہ ہوا تو وہاں سب دشمن تھے، مولا کا کون تھا؟ کوئی بھی نہیں تھا، سب دشمن بیٹھے ہوئے تھے۔
جب کوئی چاہنے والا نظر نہ آیا تو امام نے تصویر کی طرف دیکھا، تصویر کی طرف دیکھا، ایک ہی جملہ کہا تھا بس کہ بھرے دربار میں تیرے امام کی توہین ہو رہی ہے تو برداشت کر رہا ہے؟ فوراً نکل کے تصویر میں سے شیر آئے، جادوگروں کو کھا کے چٹ کر گئے۔ چٹ کرنے کا مطلب یہ محاورہ ہے اردو کا، سمجھے، پیٹ میں بھر لیا اور لے جانے کے بعد پھر جا کے چھپ گئے، پھر چھپ گئے جا کے جیسے تھے۔ مامون کو تو پسینے آ گئے صاحب، کہا کہ فرزند رسول یہ کیا کر دیا آپ نے، بڑے قیمتی جادوگر تھے، بڑی دور دراز سے منگائے تھے میں ان کا ازالہ کیسے کروں گا، بھگتان کیسے کروں گا، میرے جادوگر واپس کرا دیجئے۔ امام نے کہا کہ تو خالی یہ سمجھتا تھا کہ ہم فخر ابراہیم ہیں، میں فخر موسیٰ بھی ہوں۔ کیا کہہ رہا ہوں بھائی، ہے میں فخر موسیٰ بھی ہوں، تو سمجھتا ہے؟ کہا کہ کیا مطلب ہے؟ کہ مطلب یہ ہے کہ میں خالی فخر ابراہیم نہیں ہوں، میں فخر موسیٰ بھی۔ یہ جملہ سب کی سمجھ میں آنا چاہیے کہ میں فخر موسیٰ بھی ہوں۔ کہا کہ مجھے اس سے کیا مطلب، آپ فخر موسیٰ ہے، آپ اپنے شعروں سے کہیے، لہجہ دیکھ رہے ہو آپ اپنے شعروں سے کہیے۔ ارے کیا کہہ رہا ہوں بھائی، آپ اپنے شعروں سے کہیے کہ جادوگروں کو واپس کر دے۔ مولا نے کہا کہ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ میں فخر موسیٰ بھی ہوں۔ کہا کہ مولا فرزند رسول میں سمجھ نہیں پا، کوئی سمجھے گا کیسے، ایسے سمجھے گا نا۔ کہا کہ تو نے مجھ سے کہا فخر ابراہیم ہو، میں نے کہا انہوں نے پرندوں کو زندہ کیا تو میں نے انہیں زندہ کر دیا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں فخر موسیٰ بھی ہوں۔ اگر موسیٰ کے عصے نے فرعون کے جادوگروں کی رسیوں کو کہہ رہا ہے نا نکلنے کے بعد واپس کر دیا ہوتا تو میں بھی شیروں سے کہتا کہ جادوگروں کو واپس کر دے۔ صلوات و دے مل چکے محمد والے محمد پڑھ رہے ہیں۔ یہ آل محمد ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ مشیت جن پہ افتخار کرتی ہے، یہ شاہکار مشیت ہیں یہ لوگ۔ کوئی شاہکار نہیں چاہتا کہ اس کا شاہکار مٹ جائے۔ کون چاہتا ہے؟ مصور، آرٹسٹ تصویریں بناتا ہے، نہیں بناتا ہے، بہت ساری تصویریں بناتا ہے، جگہ جگہ اس کی تصویریں بک رہی ہیں، ادھر ادھر اس نے بیڈ روم میں لگا رکھی، کہیں کہیں لگا رکھی ہے۔ اس میں سے ایک خاص تصویر ایسی ہوتی ہے اس کی چنندہ، جو ان کو بیچتا نہیں ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ میرا شاہکار ہے، یہ باقی رہے۔ کوئی نہیں چاہتا کہ اس کی محنت پہ پانی پھر جائے۔ اللہ اکبر۔ تو پوری کائنات فنا ہوگی اور یہ لوگ باقی اس لیے رہیں گے کہ یہ شاہکار مشیت ہیں، یہ شاہکار مشیت ہیں۔ کوئی نہیں چاہتا کہ اس کا شاہکار مٹ جائے۔ تو اس آیت کا مطلب کوئی تو مصداق ہوگا کہ ہم نے تمہیں بقا کے لیے پیدا کیا ہے، فنا کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ ہم نے تمہیں بقا کے لیے پیدا کیا ہے، فنا کے لیے پیدا نہیں کیا۔ تو کوئی تو ہے کہ جو اس آیت کا مصداق بنیں گے کہ جو ہمیشہ ہمیشہ باقی رہیں گے۔ بولے آپ امر سمجھ میں آیا؟ تھوڑا سی بات اور سن لیجیے۔ پانی امر ہے، پانی امر ہے، روح امر ہے۔ آیت پڑھ دوں، یسألونک عن الروح، میرے حبیبی لوگ تم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو قل الروح من امر ربی، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ روح اللہ کا ایک امر ہے۔ روح امر ہے، پانی امر ہے، یہ سب کچھ ہے کہ نہیں؟ آگ امر ہے، آگ بھی امر ہے۔ اب سمجھ میں آیا صاحب امر کون ہے؟ پانی امر ہے، جو بہتے پانی پہ مصلی بچھا دے وہ صاحب امر ہے۔ آپ کے آخری امام نے مصلی بچھایا بہتے پانی پر، ہائے ہائے، بہتے پانی پہ مصلی بچھا کے نماز۔ واقعہ بڑا طولانی ہے ورنہ میں پڑھ دیتا، زیادہ ٹائم ہو جائے گا۔ پانی امر ہے، جو بہتے پانی پہ مصلی کو بچھا دے وہ صاحب امر ہے۔ آگ امر ہے، جو انگلی کے اشارے سے بجھا دے وہ صاحب امر ہے۔ روح امر ہے، جس کے اشارے سے نکل جائے وہ صاحب امر ہے کہ نہیں؟ مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد ہے، اس کے بعد عبادت تمام کروں گا۔ دیکھیں امر کسے کہتے ہیں، ادھر بہت تعمیل حکم میں دیر نہ ہو۔ چوتھے امام نماز پڑھ رہے تھے،
گھر میں پانچویں امام کا بچپنا تھا، کھیلتے کھیلتے بچے کی جو فطرت ہوتی ہے وہ ایک کنویں کے قریب چلے گئے، اس کے اندر گر گئے۔ شور لوگوں نے اٹھانا شروع کیا، فرزند رسول کنویں میں گر گئے، پانی میں گر گئے۔ امام بڑے اطمینان کے ساتھ نماز پڑھتے رہے، بڑا اطمینان تھا، ایسا اطمینان تھا کہ شیطان اژدہا بن کے آیا تھا، ناخون انگوٹھا چبا گیا تھا، مسلح خون سے رنگین ہو گیا تھا، مگر امام کے خشوع میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ شور اٹھ رہا ہے کہ فرزند رسول کنویں کے اندر گر گئے۔ امام نے نماز تمام کی، کہا کہ کیسا شور و غل ہے، کہا کہ فرزند رسول آپ کے فرزند کنویں میں گر گئے ہیں۔ امام گئے، کنویں کی طرف دیکھا اور پانی کو اشارہ کیا کہ لا میرے بچے کو واپس دے دے۔ اللہ اللہ ہے، لا میرے بچے کو واپس دے دے۔ پانی وہیں سے ابلنا شروع ہوا اور پانی کے اوپر امامت کھیل رہی تھی۔ کہا کہ مولا آپ نے نماز کیوں نہ توڑ دیا، شور و غل تھا۔ کہا کہ کیسے باتیں کر رہے ہو، میں اللہ کی عبادت میں مصروف تھا، اللہ میرے بچے کی حفاظت کر رہا۔ یہ صاحبان امر ہیں، یہ لوگ ہستیاں ہیں، جانے قربان ہو جائیں ان لوگوں کو، ایک بار مرنا کم ہے ان لوگوں کے لیے، یقین مانیے ایک بار مرنا کم ہے ان لوگوں کے لیے۔ زہیر ابن قین کا جملہ بھول گئے کیا؟ شب تہم محرم، زہیر ابن قین نے یہی تو کہا تھا کہ مولا اگر مجھے 70 مرتبہ زندگی ملے پھر مروں، زندگی ملے پھر مروں، تو مولا میں ہر بار آپ پہ جان قربان کروں، ہر بار آپ پہ جان قربان کروں۔ یہ جذبہ انصار حسینی تھا۔ بس عزیزان گرامی، جب میں مصلحت سمجھوں گا بہت زیادہ اور بڑھا دیا کروں گا، چونکہ بہت زیادہ پروگرام لگے ہوئے ہیں، ابھی یہاں سے جا کے کہاں کہاں پڑھنا ہے، آواز گرفتہ رہے گی، اس وجہ سے بس تھوڑا تھوڑا سا محسوس کرتے چلے جائیے۔ زہیر ابن قین کو پہچانتے ہیں آپ؟ یہ وہی ہیں کہ جب حسین نے مدینے سے سفر کیا اور مکے سے کوفے کی طرف سفر کیا، یہ سب درمیانے فاصلے کے واقعات ہیں۔ حج مدینے سے مکے کے درمیان، زہیر ابن قین بھی عازم سفر تھے، سیدہ کا لال تو مدینہ چھوڑ ہی چکا تھا۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ زہیر ابن قین بچ بچ کر خیمہ اپنی دوری پہ لگاتے تھے، فاصلے پہ لگاتے تھے۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ ایک دن ایسا آیا کہ مظلوم کربلا کے خیمے کے بالکل سامنے جو ہے زہیر ابن قین کا خیمہ ہوا۔ ایک روایت میں ہے کہ فرزند رسول نے شبیہ پیغمبر کو بھیجا کہ جاؤ علی اکبر چچا زہیر کو بلا کے لے کر آؤ۔ ایک مرتبہ زہیر خیمے میں بیٹھے ہوئے، زہیر کی بیوی برابر میں بیٹھی ہوئی تھی۔ علی اکبر نے کہا کہ آپ کو بابا جان یاد فرما رہے ہیں۔ یہ کہہ کہ جناب علی اکبر چلے گئے، زہیر ابن قین ششوبند میں رہے۔ ایک مرتبہ زہیر ابن قین کی بیوی کہتی ہے کہ آسمان ٹوٹ کے زمین پہ گر پڑا ہے، کس چیز میں تردد کر رہے ہو تم؟ کہا کہ مجھے حسین نے بلایا ہے۔ کہا کہ جاؤ، فوراً جاؤ، فرزند رسول نے یاد فرمایا ہے، اس میں تاخیر نہیں کرنا، کوئی مصلحت ضرور ہوگی۔ چونکہ زہیر ابن قین صحابی رسول میں سے تھے اور وفات پیغمبر اسلام کے بعد انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ میری تلوار میان کے اندر چلی گئی ہے، اب میں کوئی جنگ نہیں کروں گا، لہٰذا وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے مصلحت کو۔ ایک مرتبہ بیوی نے کہا کہ آپ جائیے تو صحیح، دیکھ کے تو آئیے، غریب زہرا بلا رہا ہے، رسول کا نواسا یاد کر رہا ہے، تمہیں زہیر تمہیں جانا پڑے گا۔ ایک مرتبہ زہیر چلے اور چلنے کے بعد چند لمحے نہ گزرے تھے، نہ جانے حسین نے کیا منظر دکھایا، اللہ اکبر، نہ جانے کیا منظر دکھایا کہ زہیر گئے تو چہرہ اترے ہوئے تھے، اب جو آئے تو بشاش حشاش چہرہ تھا۔ ایک مرتبہ خیمے میں آئے، اپنا ساز و سامان اکٹھا کیا اور ایک روایت میں جملہ یہ بھی ملتا ہے کہ بیوی سے کہا کہ میں تمہیں طلاق عاشقانہ دیتا ہوں، چاہو میری طرف سے تم آزاد ہو۔ کہ زہیر حسین نے تمہارے ساتھ میں ایسا کیا کر دیا، ایسا کیا معجزہ کر دیا کہ تم آئے ہو تو تمہاری کیفیت بدل گئی ہے؟ کہا کہ فرزند زہرا پہ لاکھوں کی چڑھائی ہونے والی ہے، کربلا کا میدان ہوگا، مجھے مولا نے سب کچھ بتا دیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے پیاس سے تڑپیں گے، تپتی ہوا ریگستان ہوگا۔